یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کائنات، سرور کونین، سید المرسلین، امام المرسلین، ان القابات سے پکارنا یا یہ القابات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنا کیسا ہے؟ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لقب نہیں کہنا چاہیے مولا قل، سرکار دو عالم، سرور کائنات، کہ پھر یہ ساری صفات جب رسول اللہ کے اندر ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے کیا صفات ہیں؟ اور بعض حضرات جو ہے اس پہ اپنی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القابات کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے؟ یعنی سید المرسلین، امام المرسلین، سرور کونین، سرور کائنات، مولائے کائنات، مولائے کل، ختم رسول۔ یاد رکھو بلا شک و شبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ القابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان شیان ہیں۔ اب قرآن پاک سورہ آل عمران کو پڑھیں تو وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا، ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو قرآن پاک کے اس فرمان کی روح سے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، یہ پوری آیات مقدسہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ تو اس کی قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ کی روح سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں، تمام رسولوں کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں اللہ نے یہ پختہ وعدہ اور پختہ عہد لیا۔ جس طرح حضرت مولا کائنات سے روایت ہے کہ حضرت آدم اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ان سے یہ عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو وہ ان پر ایمان لائے گا، ان کی نصرت کرے گا، اپنی امت کو ان پر ایمان لانے کا حکم دے گا۔ اور حضرت جابر سے روایت نقل ہے روح المعانی کے اندر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر آج تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا کوئی چارہ گر نہ ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالت تمام مخلوق اور تمام انسانیت کے لیے عام فرما دیا۔ قرآن پاک اس پہ شاہد ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رحمت الہیہ اور بشارت دینے والا اور اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کے مبعوث ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید المرسلین، سرور کائنات اور سرور کونین کا تعلق ان الفاظ، ان القابات کا، تو احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہیں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، آنا سید، میں سردار ہوں۔ اور یہ بات حضور فرماتے میں فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ تشکر کے طور پر۔ حمد باری تعالیٰ کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، مگر اس دن آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو بھی نبی ہوگا میری ہی پرچم کے سائے میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن سارے نبی حضور کے پرچم کے سائے میں ہوں گے۔ حضور فرماتے آنا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، میری ہی شفاعت سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو یہ ساری احادیث اس بات پر دال ہے، دلالت کر رہی ہیں کہ حضور قائد المرسلین ہیں، اور قیامت کے دن انبیاء کا امام ہوں اور ان کا ترجمان ہوں۔ حضور فرماتے میں انبیاء کا بھی امام ہوں، ان کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ اور جہاں تک رہا کہ مولا کل النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ حضور علیہ السلام مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان القابات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نسبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، آیات قرآنی سے، احادیث صحیحہ کے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام قائد المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، تمام مومنوں کے جانوں کے مالک ہیں۔